بسم الله الرحمن الرحيم. السلام ورحمۃ اللہ. آپ کے سامنے گفتگو فرمانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں خطیب ہادی العظیم حضرت مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ الحمد للہ وحدہ اللہم صل وسلم علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي زدني حلما ربي زدني فهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. جس دور پہ دنیا تھی نازا جس دور پہ دنیا تھی نازا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا
ہم ایک تماشا بن بھی چکے ہیں، آپس میں تو لڑنا یاد رہا، دشمن سے ٹکرانا بھول گئے۔ یہ ذکر مبین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین، دنیا کے تو نغمے سیکھ لیے، عقبہ کا ترانہ بھول گئے۔ حمد شمدی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاص ہے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم محسن اعظم مفکر اعظم مدبر اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، رسول معظم نبی محترم اعلی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ مطہرہ معظمہ واسطے خاصے، محترم سامعین معزز حاضرین، اللہ سبحانہ وتعالی دا جس قدر بھی شکر ادا کریے اتنا ہی کم میں۔ اللہ جل شانہ نے مصروفیت باوجود عظیم الشان فقید المثال سالانہ تقریب بخاری جو کہ شیخ الاسلام جامعہ ابن تیمیہ دے زیر اہتمام منعقد ہے، اس پروگرام دے اندر، اس کانفرنس دے اندر، اس تقریب دے اندر شرکتی سعادت نصیب فرمائیے۔ دعا ہے اللہ میری حاضری تو سب احباب دی تشریف آوری قبول فرمائے، بالخصوص اس ادارے دے جتنے بھی معاونین نے، منتظمین نے، اساتذہ کرام و مشائخ اعظام و طلباء اعظام، اللہ سبحانہ و تعالی سبنا دی محنت کوشش کاوش اس جستجو نو قبول فرمائے، دنیا آخرت دے اندر عزت اور کامیابی دا باعث بنائے، سب کہہ دو آمین۔ اساتذہ کرام دی طرفوں، علماء کرام و مشائخ اعظام دی طرفوں جو میرے ذمے سبق سنان دا حکم اور آرڈر ملے ہے، وہ ہے مساجد و مدارس کی اہمیت۔ میں انشاءاللہ الرحمن بفضل اللہ العظیم ایک کوشش کروں گا کہ میری زبان بھی جو کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس کا مینوں یا توہانوں فائدہ نہ ہوئے۔ دعا کرو اللہ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کو تھوڑا جا سبق سنان دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں سبق سناوا تسی سماعت فرماؤ، اللہ جل ذکرہ میرے سمیت تمام احبابوں پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص میں یہ دعا کرنا مناسب سمجھنا، قبولیت دا ٹائم ہے، قبولیت دا وقت ہے، اللہ سبنا نو زندگی شان والی دے دے، موت اللہ ایمان والی نصیب فرما دے۔ معزز سامعین حضرات، پہلی بات تو یہ بھی ذرا گوڈے چھڑ کے بیٹھو، گوڈے نہیں پکڑنے، اس طرح میرے آقا نے بیٹھنے تو منع فرمایا۔ صحیح البخاری دی روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الحبوہ۔ دوسری بات ہے نیکی سمجھ کے سننا اور عبادت سمجھ کے سننا۔ میں تو کہا کرنا جس طرح نماز عبادت ہے، قرآن دی تلاوت عبادت ہے، اسی طرح تقریر، بیان، درس قرآن بھی ایک عبادت میں سمجھنا۔
جس طرح نماز اندر خشوع خضوع اور سنجیدگی ضروری ہے، درس قرآن اور حدیث مصطفیٰ سنن سنان اندر بھی سنجیدگی اور خشوع خضوع ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے نو، اس جامعہ نو آباد رکھے، زیادہ عزت، زیادہ ترقی، عروج اللہ نصیب فرمائے۔ حضرات، اہل اسلام اور اہل ایمان دے نزدیک مساجد و مدارس کی بہت زیادہ اہمیت اور ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت انسان دی تخلیق دا مقصد بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ جل شانہ نے جنہ اور انساناں نو پیدا فرمایا ہے۔ جنہ اور انساناں دی تخلیق دا مقصد اللہ دی عبادت ہے۔ انسان نو بنایا ہے، جن نو بنایا ہے تو فقط اپنے عبادت واسطے بنایا ہے، اور تمام عبادات وچوں افضل ترین عبادت نماز ہے۔ صحیح البخاری اندر موجود ہے، سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا حدیث و تجربہ بیان کردے نے کونین دے تاجدار علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سوال کی تھا، ایج العمل احب الی اللہ؟ قال الصلاۃ لوقتها، قال ثم ایج؟ قال بر الوالدین، قال ثم ایج؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ آقا، تمام اعمال وچوں افضل ترین عمل کون سا ہے؟ محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت والی پاکیزہ زبان تو تکلم فرمایا، لوگوں، نماز اول وقت دے اندر ادا کرنا، سنت مطابق ادا کرنا، تعدیل ارکان اور خشوع خضوع دا لحاظ رکھ کے نماز ادا کرنا افضل ترین عبادت ہے۔ حضرات، عرض کر رہے ہیں تمام عبادات وچوں افضل ترین عبادت نماز ہے۔ قرآن کریم دے اندر 20 مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ اللہ جل شانہ نے نماز دی ادائیگی، نماز دی پابندی دا آرڈر فرمایا، اور نماز اس وقت تک قبول نہیں جب تک نماز سنت مطابق ادا نہیں کی جائے گی۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، صلو کما رأیتمونی اصلی دے تحت جب تک سنت نبوی دے مطابق محبوب پیغمبر دی ادا، طریقہ، فرمان، آقا دے فعل، قول، تقریر دے مطابق نماز ادا نہیں ہوئے گی، اس وقت اللہ جل شانہ نماز قبول نہیں کریں گے۔ حضرات، تمام عبادات نو سکھن واسطے، تمام عبادات نو سمجھن واسطے مساجد دے نال نال مدارس دا ہونا بہت ضروری ہے۔ میرے علماء اور مشائخ تشریف فرمانے، میں ایک معلم الصبیان ہونے دی حیثیت نہ سبق سنا رہے ہیں، تو اسی محبت اور پیار نہ سماعت فرمانا۔ حضرات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور نبوت دے اندر، محبوب پیغمبر دے زمانہ پاک دے اندر، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ منورہ یا گرد و نواح اندر جتنے بھی مساجد تعمیر کروائیاں، حضرات تاریخ دا مطالعہ کر کے دیکھو، تمام مساجد دے اندر نماز با جماعت دے نال نال کونین دے تاجدار علیہ الصلاۃ والسلام نے مدارس کا اہتمام فرمایا۔ آقا نے مدارس قائم فرمائے، محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے دین اسلام نو سمجھان، سکھان اور لوگوں تک پہنچان واسطے آقا نے ہر مسجد دے اندر ادارہ، جامعہ، مدرسہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے قائم فرمایا۔ انبیاء دنیا تو چلے گئے، بڑے بڑے انبیاء اور بڑے بڑے رسل اس کائنات میں جو تشریف لے گئے، انبیاء نے درم و دینار نو نہیں چھوڑیا، انبیاء اس کائنات میں جو گئے بنگلے چھوڑ کے نہیں گئے، کوٹھیاں چھوڑ کے نہیں گئے، زمینہ چھوڑ کے نہیں گئے۔ حضرات، انبیاء اس کائنات میں تو تشریف لے گئے، انبیاء مساجد چھوڑ کے گئے، انبیاء مدارس چھوڑ کے گئے۔ سیدنا حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام لوگ مسجد بنا کے، ادارہ قائم کر کے، جامعہ قائم کر کے، مسجد حضرات بیت المقدس
تعمیر کر کے کائنات جو تشریف لے گئے۔ حضرات سیدنا بابا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، مسجد حرام، حضرات مسجد حرام ایک جامعہ قائم فرمایا، ادارہ قائم فرمایا، یہ مدرسہ قائم فرمایا۔ مالک کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے اللہ مسجد اسی بنا چھوڑی، اللہ ساڑی یہ مسجد بنانا، یہ ادارہ بنانا، یہ جامعہ بنانا، یونیورسٹی بنانا، اللہ اپنے دور رحمت نال قبول فرمانا۔ حضرات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ جاؤ تاریخ دی کتابہ دی برکردانی کر کے دیکھو، آقا علیہ السلام نے قباء اندر تشریف آوری، میرے آقا دی تشریف آوری ہوئی، محبوب پیغمبر نے مسجد قباء اللہ اکبر کبیرہ مسجدی بنیاد رکھی۔ اور حضرات سنو، مسجد قباء تو بعد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ دے اندر مسجد نبوی دی بنیاد، مسجد نبوی دی تعمیر کی تھی۔ حضرات جبکہ میرے آقا نو گھر دی ضرورت ہے، مکان دی ضرورت ہے، چار دیواری دی ضرورت ہے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھو، نبی علیہ السلام نے ابو ایوب انصاری دے کچے مکان اندر رہنا پسند کر لیا، اونا دی جھوپڑی اندر رہنا پسند کر لیا۔ سب تو پہلے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے مسجد بنائی، ادارہ جامعہ قائم فرمایا، اور اس سے نال نال میرے آقا بے نفس نفیس خود مسجد بناندر شامل نے، خود میرے آقا ادارہ بنا رہے نے، خود آقا مسجد تعمیر کر رہے نے، اور نال نال محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں مساجد و مدارس کی اہمیت اور فضیلت اور بیان فرمایا۔ اور ذرا پیار نہ سننا، صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے، محبت نہ سننا، نیکی سمجھ کے سننا، عبادت سمجھ کے سننا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ۔ پھر بولو، کوئی غیر شرعی حرکت نہیں میں کروانا چاہتا تے نہ ہی میں مناسب سمجھنا۔ ایک کوئی گزارش کریں گا، میری زبان تے آقا دا بار بار نام آنا ہے، محبت نال پیار تے نیکی سمجھ کے درود پاک پڑھے آجے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں، اللہ دے راضی کرنے واسطے مسجد و مدرسہ بنانے والا توجہ کرنا ہے۔ من بنا للہ، للہ للہ دے لفظ موجود نے، اللہ دی محبت دی خاطر، اللہ دی رضا دی خاطر، دکھلاوا مقصد نہیں، ریاکاری مقصد نہیں، بڑا پن مقصد نہیں، اپنے شخصیت اجاگر کرنا مقصد نہیں۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ نو راضی کرنے واسطے ادارہ بنانے والا، مسجد بنانے والا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جو مسجد بنائے گا اللہ جل شانہ اس بندہ مومن دا جنت اندر کار تعمیر کر دیں گے۔ اور سننے ایک اور بھی حدیث تجبہ، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگوں، جرا بندہ مسجد بنائے گا اللہ اس دی مثل یودا کار جنت اندر بنا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ایک بندہ 5 مرلے دی مسجد بنائے یا 5 مرلے دا کوئی ادارہ جامعہ قائم کر دے اللہ انہیں جنت اندر 5 مرلے دا مکان دیں گے، نہیں۔ لوگوں صحیح روایت مسلم دے اندر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا احب البلاد الاللہ مساجدها، لوگو اللہ دی زمین دے اوپر نیلی آسمان دی چھت دے نیچے افضل ترین جگہ مساجد والی، اعلیٰ جگہ مساجد والی، اللہ دے ہاں محبوب جگہ مساجد والی، اللہ دے ہاں پیاری جگہ مساجد والی۔ حضرات سننا توجہ دے نال، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لوگو اس کائنات نے بڑے بڑے پارک خوبصورت بلڈنگاں کوٹھیاں چبارے بگلے نظر آنگے اور بڑیاں خوبصورت سارے گاواں نظر آنگیاں اور بڑے بڑے جناب
اچھے اچھے مکانات خوبصورت مقامات نظر آن گے. حضرات سننا, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی زمین دے اوپر سب تو بہترین, سب تو افضل, سب تو اعلیٰ, سب تو محبوب ٹکڑا اے اللہ دے کار مسجد والا ٹکڑا. حضرات سننا, جویں مسجد ساری کائنات وچ افضل تے اعلیٰ ہے, اے مسجد والی جگہ ساری کائنات وچ بہترین ہے. کل قیامت دا دن ہوئے گا, اے مسجد اور مدرسہ بنانے والا اللہ کم الحاکمین جنت دے اندر ایسی کوٹھی نصیب فرمان کے جری کوٹھی ساریاں کوٹھیاں نالو افضل اور اعلیٰ ہوئے گی. سبحان اللہ. اللہ میں نے تو نہیں مساجد اور مدارس نو آباد کرن دی چلان دی اللہ توفیق عطا فرمائے. حضرات ایسا نہ ہو جائے مسجد بھرا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. اے مساجد اور مدارس نو آباد کرنے والے انہیں دی عصمت کیا کہنا سننا. سید ابو داؤد اندر روایت موجود ہے, امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مسجد دی خدمت کرنے والی, صفائی کرنے والی, چاڑو دینے والی ایک عورت در رات میں انتقال ہو گیا. میرے محبوب پیغمبر دے جنتی صحابہ نے اس عورت دی وفات نو معمولی سمجھیا, رات نو جنازات پڑھا کے لوگوں قبرستان دفنا چھوڑیا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دو دن گزرے, محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے صحابہ کو سوال کر لیا, صحابہ او عورت نظر نہیں آ رہی, صحابہ او عورت کی تھے, صحابہ مسجد صفائی کرنے والی, جھاڑو دینے والی, خدمت کرنے والی, وہ عورت نظر نہیں آ رہی. لوگوں ابو داؤد دی حدیث تجبہ میرے علماء اور مشائخ تشریف فرمانے, میں بعض ذمہ دار کرنا چاہنا, وہ علم غیب دی گلاں کرنے والوں فلاں بھی جاندا, فلاں بھی جاندا, فلاں بھی جاندا, کعبہ رب دی عظمت نو گواہ بنا کے کہنا چاہنا, اگر میرے آقا غیب جاندے چل, اگر آقا کو علم غیب موجود سی تو واللہ صحابہ کو پوچھن دی ضرورت, بولو صحابہ کو پوچھن دی ضرورت. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی, وہ عورت کتے؟ صحابہ کہنے پیارے آقا عورت رات نو فوت ہوگی, اسی معمولی سمجھیا انہوں قبر اندر دفنا چھوڑیا. صحابہ کہنے آقا جی نماز جنازہ ادا کر کے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دلونی علی قبریہا, دلونی علی قبریہا. میں نے دی قبر دکھاؤ, قبر دلے چلو. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ نال لے کے عورت دی قبر دے تشریف لے گئے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قبر دے کھڑے ہو کے نماز جنازہ ادا کی تھی. حضرات جری بات میں سمجھانا چاہنا ہے, یہ مسجد نال پیار کرنے والا, مسجد نال محبت کرنے والا, مسجد دی دیکھ بھال کرنے والا, مسجد صفائی کا خیال رکھنے والا, یہ بندہ اللہ نو بھی پیارا دے نبی نو بھی پیارا ہے. اور حضرات سننا سیدی سے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں روزانہ صبح دی نماز تو بعد اللہ دے نبی دا فرمانے لوگوں بندہ مومن دی ہر جوڑ دے صدقہ بندہ ہے, صدقہ بندہ ہے. ہر بندے دی ذمہ داری اپنے ہر جوڑ دا صدقہ ادا کرے. صحابہ کہنے پیارے آقا ہر بندے دے 360 جوڑ میں کیڑا بندہ صدقہ ادا کرے, کیڑا بندہ اپنے ہر جوڑ دا کیویں صدقہ ادا کر سکتے ہیں. حضرات سنو, محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ تین کام وچ ایک کام تسی کر لو تو آٹے جسم دے سارے جوڑاں دا صدقہ ادا ہو جائے گا. وہ تین کام کیڑے کیڑے نے؟ آقا دا فرمان جڑا بندہ مسجد وچوں کو گندگی باہر سٹ دے, مسجد دی صفائی کرے, مسجد اندر جھاڑو دے دے, مسجد اندر جناب خوشبو چھڑک دے. آقا دا فرمان ہے جڑا بندہ کسے رستے وچوں تکلیف دے چیز نو اٹھا دے, ہٹا دے, لوگاں دا رستہ ہموار کر دے, لوگاں دی آمد و رفت نو ہموار کر دے. یا تیسرا کم صلاۃ ضحیٰ دے 2 رکعت 2 نفل ادا کر لے. محبوب پیغمبر دا فرمان لوگوں انہاں تینوں کماں وچ جڑا بند ایک کم ادا کرے گا, ایک کم کر لے گا, اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے دے 360 جوڑاں دا صدقہ ادا فرما دیں گے. سبحان اللہ. یہ مسجد دی عظمت صفائی ستھرائی دیکھ بھال سننا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلم فرمایا. صحیح بخاری مسلم اندر حدیث تجبہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارضا حدیث پاک بیان پہ کر دینے. آقا دا فرمانے عظیم سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل وشاب نشا فی عبادت اللہ ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. باقی حدیث پھر قدیسی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا, اے زمین بدل جائے گی, آسمان پھٹ جائے گا, اللہ اکبر کبیرہ, سورج کے میل دے فاصلے دیا جائے گا. توجہ کرنا توجہ کرنا, لوگ پسینے در شرابور ہوں گے, اللہ دے سائے تو علاوہ کو سایہ نہیں ہوئے گا, اللہ دا سایہ ہوئے گا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دیں گے 7 قسم دے بندے ایسے ہوں گے اللہ اپنا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دیں گے. سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, اللہ اپنا سایہ دیں گے. حضرات توجہ کرنا, تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دیں گے امام عادل, لوگوں انصاف کرنے والا حکمران. تو بھی حکمران ہے تے میں بھی حکمران, تو بھی ذمہ دار ہے تے میں بھی ذمہ دار. حضرات سنو, میں وڈیاں دی گل نہیں کردا, اپنی تہاڈی گل کر دینا چاہنا. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ذرا بندہ حکمران ہے انصاف کر دے, ذمہ دار ہے انصاف کر دے, اللہ کم الحاکمین قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالی ایسے بندے نو اپنا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دیں گے. لوگوں اس سے بڑی بد انصافی اور کی ہو سکتی ہے, اس سے بڑی نا انصافی اور کی ہو سکتی ہے, اس سے بڑا دھوکہ تے فراڈ تے 2 نمبری اور کی ہو سکتی ہے کہ مسلمان آج دا مسلمان ہے اپنی ساری وراثت بیٹے نو دے دے اور بیٹی نو وراثت کو محروم کر دے. یہ طرح انصاف ہے؟ بولو, یہ انصاف تے نہیں نا, یہ الگ ٹاپک ہے. بہرحال اللہ انصاف کرن دی توفیق عطا فرمائے. صحیح مسلم دی حدیث ہے, قرآن تاجدار نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن. لوگوں انصاف کرنے والے کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ اپنے دائیں جانب کست نور تے منبر نصیب فرمان گے. اللہ اپنے دائیں جانب ٹیلے نور والے سبحان اللہ. اور سننا اگلی وال امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وشاب نشا فی عبادت اللہ. ایک دوسری روایت الفاظ نے وشاب نشا فی عبادت ربہ. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں انصاف کرنے والا بندہ اللہ اپنا ٹھنڈا سایہ نصیب کر دیں گے. اور ایسا نوجوان جرا جوانی دے اندر اللہ دی عبادت کرنے والا, جوانی دے اندر نماز دی پابندی, قرآن دی تلاوت, ذکر اذکار کرنے والا, اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لوگوں ایسے نوجوان نو اللہ صلہ نصیب کرن گے, اللہ دی جوانی دے مل پا دیں گے. کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اپنا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دیں گے. تیسرا بندہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ, ایسا انسان جدا دل مسجد نہ لگیا ہویا, مسجد میں پیار کرنے والا, محبت کرنے والا, مسجد و مدرسے دی دیکھ بھال کرنے والا, ضرورتاں پوریاں کرنے والا, محبت کرنے والا, پیار کرنے والا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اپنا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دیں گے. ایک اور بھی روایت سلسلہ صحیح جو پیش کرنے لگا, انس بن مالک حدیث راوی نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جل شانہ 3 مرتبہ خود اعلان فرمان گے این جیرانی این جیرانی این جیرانی. اللہ فرمان کے فرشتوں میرے پڑوسی لے کے آؤ, میرے ہمسائے لے کے آؤ. اللہ فرمان کے فرشتوں
میرے گوانڈی لے آؤ. فرشتے کہیں گے اللہ تیرے پڑوسی کون نے, تیرے ہمسائے کون نے, اللہ کون تیرے پڑوس اندر ہوں گے. سلسلہ سیدی ستجبہ قولیں تاجدار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی خود فرمان گے فرشتو دنیا تے مساجد مدارس نال پیار کرنے والے دیکھ بھال کرنے والے اجمع اللہ انہوں اپنا پڑوس نصیب فرما دے گا. انہیں دی عظمت کیا کہنے, مقام دے کیا کہنے. اللہ میں نے تو انہوں بھی توفیق عطا فرمائے, آمین کہہ دو. سنو کتنی عظمت والی بات ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان مساجد دے اندر, ان مدارس دے اندر پڑھنے والے, پڑھانے والے, سکھنے والے, سکھانے والے, میں اپنے علماء دی عظمت انہوں سلام کرا, اپنے مشیخ دی عظمت انہوں سلام کرا, اپنے اساتذہ دی عظمت انہوں سلام کرا, طلباء اسلام دی عظمت انہوں سلام کرا. سنو کتنی عظمت والی بات ہے. لوگ گلہ تے کر دینے, لوگ باتاں تے کر دینے, آئے دیں دے پروپوگنڈے, آئے دیں دے شرارتہ, آئے دیں دے خباستہ, مدارس کے خلاف گندی زبان استعمال کرنے والے, مدارس کے خلاف زہر اگلنے والے, مدارس کے خلاف اپنے خوب سے باطن دا اظہار کرنے والے. جناب اے مدارس جہالت یا فیکٹریاں نے, معاذ اللہ اے مولوی طبقہ, اے کٹھیا ترین لوگ نے, اے کم عقل لوگ نے, اے کم درجے دے لوگ نے. لوگو انہاں دی گلاں چ نہ آیا کرو. اے تھوڑے بہت لوگ نے بکواس کر دینے, خرافات بک دینے, گندی زبان گندی ذہنیت دا اظہار کر دینے. کیوں پریشان ہو انہاں دی گلاں وچ آ کے, کیوں اپنے مشن تے پیچھے ہٹدے ہو. میں تہاڈی عظمت آقا دی زبانوں کیوں نہ بیان کر دیاں. اللہ اکبر کبیرہ سننا دلا صحیح مسلم اندر حدیث تجبہ ابی ہریرہ حدیث راوی نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَا اِجْتَمَا قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَهُ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. توجہ کرنا ہے, اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگو جدو اللہ دے کارا بھی جو کسے کار دے اندر, مدارس بھی جو کسے مدرسے دے اندر, جامعات بھی جو کسے جامعہ دے اندر, اینا ادارے بھی جو کسے ادارے دے اندر کچھ لوگ جمع ہو کے قرآن سننے والے, قرآن سنانے والے, قرآن سمجھن والے, قرآن سمجھانے والے, وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ درس و تدریس کرنے والے, ایک دوسرے نے قرآن پڑھن پڑھانے والے. اللہ اکبر کبیرہ. علماء دی عظمت انہوں سلام کرا, طلباء اعظام دی عظمت انہوں سلام کرا. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تکلم فرمایا إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ. لوگوں قرآن پڑھن پڑھان دا نتیجہ, ان مدارس اندر سکھن سکھان دا نتیجہ, قرآن کریم سمجھن سمجھان دا نتیجہ. میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اللہ ایسے لوگاں تے سکون نازل کر دینے, اللہ سکینت نازل کر دینے, اللہ اطمینان نازل کر دینے, اللہ ذہنی سکون عطا کر دینے, اللہ برکت عطا کر دینے, اللہ رحمت عطا کر دینے, اللہ سکون عطا کر دینے. اللہ میں نے تو انہوں بھی سمجھن دی سکھن دی توفیق دے دے. میں تحدیث نعمت دے طور دے بات کر دیا. تاریخ نے بات ثابت کی تھی میرے علماء دی قناعت پسندی, میرے علماء دی خودداری, علماء دی محبت اور پیار تے محنت انہوں میں سلام کرا. تاریخ نے بات ثابت کی تھی بڑے بڑے چکھڑ چلے تے بڑی بڑی آندیاں چلیاں تے بڑی بڑی پابندیاں لگیاں. ہاں جی تسی دیکھتے ہی رہندے ہو آئے دن دی ہڑتال ہے, کدی اتھے روڈ بلا کے اوتھے روڈ بلا کے, کسی نے چوک بلا کیتا ہے, کسی جناب کسی جگہ تے ہڑتال کیتی, کیمپ لگایا, رولا شور شرابہ تے بک وقت تماشا بنایا ہے. اے جی کی رولا ہے, تنخواہ تھوڑی اضافہ ہو جانا چاہیے. اللہ اللہ لاکھ لاکھ روپیہ مہینے دی تنخواہ تے پھر بھی پوری پیندی. بولو
ماسٹراں دی تنخواہ دیکھ لو، ڈاکٹراں دی تنخواہ دیکھ لو، انہاں جناب ٹیچراں دی تنخواہ دیکھ لو، رولا پا جی 50,000 تنخواہ ہے، 70,000 تنخواہ ہے، 80,000 تنخواہ ہے، لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، پوری کوئی نہیں پیندی، خرچے پورے کوئی نہیں ہوندے، پریشان ہیں، دن بدن تکلیفیں پریشانیاں بڑھیاں جا رہی ہیں۔ حضرات پیسہ دولت کے باوجود ذہنی سکون کوئی نہیں، برکت کوئی نہیں، چین کوئی نہیں۔ اے علامہ بن علماء دی عصمت السلام کرا، تھوڑی تنخواہ، تھوڑا پیسہ، کسی دی 15,000، کسی دی 20,000، زیادہ تنخواہ نہیں، زیادہ پیسہ نہیں، لیکن کدی خطیبہ نے، ان علماء نے کدی مل ملا کے کدی ہڑتال کی تھی؟ بولو، کدی شور شرابہ کیتا ہے؟ کیوں؟ قرآن نال محبت دا نتیجہ ہے نا، قرآن سکھن سکھان دا نتیجہ ہے، قرآن سمجھن سمجھان دا نتیجہ ہے، ہاں قرآن کریم دی تعلیم و تربیت دا نتیجہ ہے۔ میں گالو کو نہیں کرتا، میرے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دل برداشتہ نہ ہو جایا کرو، دل چھوٹا نہ کریا کرو، پریشان نہ ہو جایا کرو، لوگاں دے پروپیگنڈے تے سازش دا شکار نہ ہو جایا کرو۔ محبوب پیغمبر دا فرمان ہے، لوگ تانوں کہندے رہن یہ گھٹیا لوگ نے، یہ ہلکے لوگ نے، یہ نچلے طبقے دے لوگ نے، اور لوگوں میرے آقا دا فرمان، لوگوں ساری کائنات وچوں افضل او بندہ ہے، بہترین او بندہ ہے، سب تو اعلیٰ او انسان ہے جرا قرآن سکھدا ہے تے قرآن سکھاندا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنہوں میرے آقا افضل کہندے نے، جنہوں میرے آقا اعلیٰ کہندے نے، دنیا دی کوئی طاقت دی شان کو گھٹا سکدی ہے؟ کوئی دی شان کو کم کر سکدا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ عرض کر رہے ہیں قرآن اور محبت کا نتیجہ، قرآن سکھن سکھان دا نتیجہ، سمجھن سمجھان دا نتیجہ، نزلت علیہم السکینہ، اللہ سکون عطا کر دینے، اللہ اطمینان نصیب کر دینے۔ مالک کائنات نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگو اطمینان قلب، سکون اگر ملے گا تو اللہ دے ذکر نہ، اللہ میں نے تو انہیں ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسے باتیں کہا کرنا ہے، نفس کے ہاتھوں مجبور کتنا، بات سمجھنا ہے، نفس کے ہاتھوں مجبور کتنا، سب کچھ جان کی بھی ہے آج لا شعور کتنا، جس چہرے نے ایک دن خاک میں مل جانا، جس چہرے نے ایک دن خاک میں مل جانا، اس چہرے پہ ہے تجھ کو غرور کتنا، ایک سجدے کے انکار نے، سننا، ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو شیطان بنا دیا۔ ماشاءاللہ، شیر اہل حدیث، شیر پاکستان، محترم جناب مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حفظہ اللہ سبحانہ و تعالی تشریف لے آئے نے۔ لون تسی جاگ جاؤ، ہون تے جاگ جاؤ، تسی جاگو گے تے حضرت تعالیٰ دا خطاب ہوا ہے۔ اوے چوپ کر جا تو، ہاں تو چنگا تو آیا جا ہوں بہ جا توجہ ذرا میرے پاس رکھے۔ شیخ صاحب آگے میں ایک دو حدیثیں سنا کے بعد انہیں کلوز کرنے لگا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو اطمینان قلب، سکون قلب، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دے ذکر قرآن کریم سمجھن سمجھان دی اندر میں سے بات کہہ رہا ہے کہ ہے نفس کے ہاتھوں مجبور کتنا، سب کچھ جان کی بھی ہے آج لا شعور کتنا، جس چہرے نے ایک دن خاک میں مل جانا، اس چہرے پہ ہے تجھ کو غرور کتنا، ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، تو خود جان لے تیرا ہے قصور کتنا، جن کی سنت پہ چلنا تجھ کو گوارا نہیں، تیرے لیے وہ روئے تھے حضور کتنا۔ سنو، تو نے چکی ہے فقط گناہوں کی لذت مسلم، تو کیا جانے کہ ذکر الہی میں ہے سرور کتنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ. قرآن سکھان دا نتیجہ، پڑھن پڑھانے دا نتیجہ، اللہ در رحمت ڈھانپ لیا کر دیے. وذکر وحفتہم الملائکہ، فرشتے محافظ نے گھیبانتے پہرے دار بندایا کر دینے. وذکرہم اللہ فی من عندہ. لوگوں قرآن سکھانے والے انہیں پیارے لوگ نے اللہ انہاں دی تعریف اپنے فرشتے اندر بیان کر دینے. اللہ اکبر کبیر. قرآن پڑھو سکھو. حدیث مسلم دے اندر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. لوگوں قرآن محبت پیار دا نتیجہ، سکھان دا نتیجہ، قرآن سمجھن دا نتیجہ. میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اللہ عزت نصیب کر دیا کر دینے، اللہ شان عروج تے مقام نصیب کر دیا کر دینے. لوگوں میں نے روایت صحیح ابو داود دی یاد آئی. صحیح ابو داود کی کتاب الادب اندر حدیث تجربہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ وارضہ حدیث تجربہ بیان کر دینے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن و اکرام ذی السلطان المقصد. لمبی حدیث حضرات سنو. آقا دا فرما لوگو ذرا بندہ تنہ بندہ دی عزت کردہ او گویا کہ بندہ اللہ دی عزت کردہ ہے. اللہ 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 کتنی بڑی بات ہے. تو سمجھی آئی نہیں علماء دی عظمت نو، حفاظ کرام دی عظمت نو سمجھی آئی نہیں، تو طلباء اعظام دی عظمت نو نہیں سمجھیا. حضرات میں کس حدیث کا تذکرہ کرا، ٹائم تھوڑا کافی روایت میرے سامنے نے. آخری حدیث عرض کر رہے ہیں، اجازت چاہواں. آقا دا فرما لوگو ذرا بندہ تنہ دی عزت کرے گویا کہ اللہ دی عزت کر رہا. اللہ 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 بوڑھے مسلمان دی عزت کرنے والا، بوڑھے مسلمان دی تعظیم اور تکریم کرنے والا گویا کہ اللہ دی عزت کر رہا. اور دوسرا بندہ حامل القرآن، حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین دی عزت کرنے والا گویا کہ میرے اللہ دی عزت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ مدارس اندر پڑھنے والے طلباء، یہ پڑھنے والے طلباء حفاظ کرام، یہ مدارس میں پڑھانے والے علماء کرام اور انہاں دی عظمت میرے آقا بیان کر رہے ہیں. اللہ 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 جو انہاں پیار کرے گویا کہ اللہ نال پیار کر رہا. اور تیسرا بندہ نیک حکمران دی عزت کرنے والا، نیک حکمران دا حیا کرنے والا. اللہ سانو بھی نیک حکمران نصیب فرما دے. آمین کہہ دے ہو. اللہ کو نیک حکمران نصیب فرما دے. اللہ میں نے تیرے مدارس اور مساجد میں پیار نصیب فرمائے. اللہ زندگی شان والے دے، موت اللہ ایمان والے نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.